نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 57 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ ومن اظلم، او کون وہ شخص، ومن اظلم، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع، جو لوگوں کو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، جس کے اندر اس اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وسعی فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرتا ہے ان مساجد کے ویران کرنے کی، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے مناسب ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو روم کے لوگ تھے، جنہوں نے تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کو ویران کیا، اور بیت المقدس کے اندر گندگی اور مردار آ کے ڈالنا شروع کر دیے، وَذَبَحُوا فِيهَا الْخَنَازِيرَ، اور مسجد بیت المقدس کے اندر ان بدبختوں نے خنزیر کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول انہا نزلت، یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرکین عرب کے بارے میں۔ یہ کب؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً 1500 صحابہ کو لے کر آپ نے عمرے کا ارادہ کیا، تو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرتا ہے لوگوں کو اللہ کے گھروں سے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نصارہ نے صرف اور صرف مسجد اقصی سے منع کیا تھا، وہ ایک مسجد تھی۔ اللہ نے یہاں صیغہ جو لے کے آئے، جمع کے لے کے آئے، جبکہ انہوں نے یا مسجد حرام سے منع کیا مشرکین مکہ نے، اور اگر نصارہ کی بات مان لی جائے تو انہوں نے مسجد اقصی سے منع کیا تھا۔ تو جمع کا صیغہ لانا بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا ایک مسجد سے منع کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ تمام مساجد سے منع کیا جا رہا ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے
جو لوگوں کو منع کرتا ہے اللہ کے گھروں سے۔ یہ مسئلہ اسی لیے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کو تالا لگانا مکروہ ہے، مسجد کو تالا لگانا مکروہ ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے اگر مسجد کے اندر چوری کا اندیشہ ہو چوری کا اندیشہ ہو تو پھر مسجد کو بند کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے بھائیو، مسجد میں اتنا قیمتی سامان لگاتے ہی کیوں ہو جس کی وجہ سے تمہیں مساجد بند کرنی پڑے؟ تو یہ ذکر ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھی جاتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہے، وسعی فی خرابیہا، اور وہ شخص کوشش کرتا ہے ان مساجد کے ویران کرنے کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ویران کرنے کی دو صورتیں لکھی ہیں، بالہدم او تعطیل، یا اس کو گرا دینا یا مسجد کو بند کر دینا۔ یہ بتاتا جاؤں، مسجد کے ویران کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، مسجد کو ویران کرنا ظاہری طور پر، یعنی مسجد کی تعمیر کو گرا دینا، اور مسجد کی ویران کرنے کی دوسری صورت یہ ہے جس کو معنوی صورت کہتے ہیں، کہ مسجد کو ویران کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو منع کیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت پر کے دن پر، وقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو مساجد کو دو طرح کے ویران کیا جا سکتا ہے، یا اس کو گرا دیا جائے، یا اس کو گرایا تو نہ جائے لیکن اس کو بند کر دیا جائے تاکہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ میرے بھائیوں، مسجدیں تو آج کل پکی بن گئی ہیں، مسجدیں تو پکی بن گئی ہیں، لیکن نمازی کچے ہو گئے ہیں، نمازی کچے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! کوئی زمانہ تھا نمازی تو پکے ہوا کرتے تھے لیکن مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی ایسے تھی کہ اس کی چھت سے پانی ٹپکا کرتا تھا، لیکن نمازی پکے تھے۔ اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، مساجدہم عالیۃ، ان کی مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، خالیۃ عن الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج وہی حالت ہے۔ اور مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت اور شرافت کے لیے اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ آدمی شریف ہے اور یا اس کے اندر انسانیت موجود ہے تو اس کی 6 علامتیں ہیں۔ علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے وہ 6 کام کرے گا، معلوم ہوگا یہ شریف آدمی بھی ہے اور اس کے اندر انسانیت بھی موجود ہے۔ 3 کام وہ ہے جس کا تعلق انسان کے مقام کے ساتھ ہے، جہاں ٹھہرا ہوا ہے، جہاں وہ آباد ہے، رہتا ہے، اور 3 وہ کام ہے جس کا تعلق سفر کے ساتھ ہے۔ 3 وہ کام جن کا تعلق حضر کے ساتھ ہے، جہاں یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک کام یہ ہے اگر یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے
جو اللہ کے دین کے کاموں میں مشغول ہے، سمجھ لینا اس میں شرافت بھی ہے، انسانیت بھی ہے۔ اور 3 کام اگر یہ سفر میں بھی کرتا ہو، پہلا کام اپنے ساتھ توشہ اتنا زیادہ لے کے جاتا ہو کہ اگر سفر کے اندر کوئی غریب آدمی مل گیا اس کو بھی کھلا دوں گا۔ دوسرا یہ کہ جو سفر کے اندر حسن اخلاق سے پیش آتا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ جو سفر کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش طبعی کرتا ہو، جس کے اندر یہ 6 صفات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا اس شخص کے اندر شرافت بھی ہے اور انسانیت بھی موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا وسعی فی خرابیہا، جو ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے فرمایا اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے مناسب ان کے لیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن جنہوں نے مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی، لہم فی الدنیا خزیٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر کوئی آدمی بھی اللہ کے گھروں کو ویران کرے گا، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کر دے گا، آخرت کے اندر بھی رسوا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔